السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قیامت سے قبل اس کی نشانیوں کا بیان جاری ہے۔ ہم نے متعدد ایپیسوڈ میں قیامت کی کئی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قیامت کی 25ویں، 26ویں، 27ویں اور 28ویں نشانی کا ذکر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین کرام، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دھواں کا ظاہر ہونا، یعنی دھواں جس سے زمین، آسمان سب کے سب اندھیرا ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک بالکل اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا قیامت سے پہلے۔ اور قیامت کی ایک نشانی ہے دابۃ الارض کا نکلنا۔ دابۃ الارض کیا ہے؟ یہ ایک جانور ہے، اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان علیہ السلام ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت اسلام جو بھی لائے گا وہ معتبر نہیں ہوگا، اس وقت کا اسلام شمار میں نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے ایک زمانہ کے بعد، جب قیامت یعنی اس کے بعد صرف 40 برس رہ جائیں گے کہ اب قیامت ہونے کو ہوگی، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر دنیا میں رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ تو واضح یہ ہوا کہ مسلمانوں پر قیامت نہیں آئے گی، قیامت غیر مسلموں پر آئے گی۔ ناظرین کرام، یہ کچھ چند نشانیاں قیامت کی ہم نے مختلف ایپیسوڈ میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے بعض نشانیاں ایسی ہیں جو واقع ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہیں رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اور اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اس اللہ کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین؟ مگر کون ہے جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ آج تو بادشاہت صرف اللہ واحد قہار کی ہے، سلطنت صرف اسی کی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، انس، جن، حیوانات سب کے سب موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ،
پکڑے ہوں گے، پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے قبرستانوں میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر تشریف لے جائیں گے۔ اس طرح سے تمام کے تمام مخلوقات میدان حشر میں جمع ہوں گے اور پھر وہیں حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے قیامت قائم ہوگی اور بے شک ہوگی، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو قیامت کی نشانیاں اور وہ کس طرح سے قائم ہوگی اس کا بیان آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔